نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کے ان بیانات میں 2-3 ہفتوں سے ایک موضوع لے کے چلا ہوں۔ معمول ہے کہ جب کوئی ٹاپک لے کے چلتا ہوں تو 25-30 مہینے تمہید میں ہی گزر جاتے ہیں۔ کل ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے، ٹائم نہیں تھا، پکڑنے لگے بھئی ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا امام مہدی کے آنے سے 2 دن پہلے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی کو ٹائم دینے کا، بھئی امام مہدی جیسے ہی آئیں گے ملاقات انشاءاللہ۔ اور ایک طریقہ یہ بھی اب نیا ذہن میں آیا ہے کہ میرا جو ایک ٹاپک چل رہا ہے جب وہ مکمل ہو گیا بیان میں تو پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ خیر، بات یہ چل رہی تھی کہ مذہب نے ہمیں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ مذہب کے علاوہ وہ باتیں کوئی بھی نہیں بتاتا۔ تو مذہب کے علاوہ ان باتوں کا جواب کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ جب جواب ملتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ہی زندگی ہوتی ہے جیسے گدھے کا کوئی باپ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی زندگی ہوتی ہے۔ تو کچھ بہت اہم پوائنٹ کی باتیں ہیں جو مذہب نے ہمیں بتائیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کا، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جس آدمی کو اپنا دعویٰ درست ثابت کرنا ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے جس طرح سے بھی میری بات کا لوگوں پہ اثر ہو جائے میں وہ دلیل اس کے خلاف دے دوں، چاہے حقیقت میں اس میں دلیل کا عنصر ہو یا نہ ہو۔ جیسے یہ جو مذہب کے خلاف لوگ ہیں نا، جو سرے سے مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، میں ان کی اسپیچز بھی کبھی کبھار سنتا ہوں، ایتھیس یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ آپس میں کتنا لڑتے ہیں۔ یہ مذہبی لوگ یہ خود ایک بات پہ جمع نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کو بولو نا، ماننے والے ہیں، وہ خود ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں کہتے ہیں خود، یعنی ایک یا خدا کو مانو، بہرحال یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ کسی نے اس کو بولو نا بنایا ہے۔ تو وہ دلیل پتہ ہے کیا تھی؟ یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، اس پہ کلپ بناؤ، ورنہ اس پہ کچھ اچھا سا نام دیں گے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو مذہبی لوگ ہیں، بیٹا ریکارڈ نہیں کرو ٹھیک ہے نا، مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں
کہ یار جو خدا کو مانتے ہیں ان کا ہم سے مقابلہ ہے, ان کا ہم سے ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے بس ایسے ہی, یہ کہتے ہیں خدا ہے. تو جب آپ ان سے ڈیبیٹ کریں گے تو یہ کہیں گے پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں, یہ پہلے خود تو کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں. ان کے آپس میں پھڈے دیکھو, ایک کہتا ہے ایک خدا ہے, کچھ کہتے ہیں ہزاروں خدا ہیں. اب ہمارا پھڈا دو لوگوں سے ہے, یعنی اسلام کو جو فالو کرتے ہیں ان کا پھڈا دو قسم کے لوگوں سے. ایک ان سے بھی جو سرے سے خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم ان کو دلائل دے کے قائل کرتے ہیں خدا ہے, یہ کائنات خود سے نہیں بنی. دوسرا پھڈا ہمارا ان لوگوں سے ہے جو اس بات میں ہم سے شریک ہیں, وہ مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے, لیکن وہ سارے ایسے نہیں کہ ہم ان کو گلے لگا لیں. ہم کہتے ہیں نہیں, تم سے ہمارا پھڈا یہ ہے کہ تم کہتے ہو ایک خدا کے علاوہ بھی خداؤں کی عبادت ہے, جبکہ ہم کیا کہتے ہیں ایک خدا. تو پھڈے کے اندر ایک اور پھڈا, پھڈی جسے کہہ سکتے ہیں آپ, بڑے پھڈے سے تھوڑا چھوٹا پھڈا, جیسے فرقوں میں فرقیاں کہتے ہیں نا, فرقوں کے اندر فرقیاں نکلی ہوئی ہیں. تو جب ایک پھڈا ان سے ہمارا ہوا تو ایتھیس کیا بولے گا کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہیں. تو کیا یہ اس کی دلیل ہے کہ ایتھیس برحق ہے بھائی؟ یہی دلیل لبرل لوگ مولویوں کے خلاف دیتے ہیں, یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں یہ آپس میں کیا کرتے رہتے ہیں, بولو نا, لڑتے رہتے ہیں. وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ کہہ رہے وہ صحیح نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں ہے, وہ کہہ رہے یہ صحیح نہیں. آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ان میں کون لڑائی میں صحیح ہے, کون لڑائی میں غلط ہے. پھر یہ جو مذہبی لوگوں کی آپس میں جنگ ہے, اس میں اہل کتاب ایک طرف اور مشرکین دوسری طرف. خدا کو تو بدھسٹ بھی مانتے ہیں, ہندو بھی مانتے ہیں, پارسی بھی مانتے ہیں, لیکن کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے. پیغمبروں کے سلسلوں کو بولو نا نہیں مانتے. اب کوئی ہندو ہم سے کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو تم بھی مانتے ہو, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہودی بھی مانتے ہیں, ہم تو کسی پیغمبر کو نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود تمہارا آپس میں اچھا خاصا پڑا ہے. پہلے خود تو متفق ہو جاؤ, پہلے خود تو تم تو اہل کتاب ہو, سب مانتے ہو کہ آسمان سے کتابیں نازل کی اللہ نے, پیغمبروں کو نازل کیا, ان سلسلوں کو تم مانتے ہو خدا صرف ایک ہے. تم تو مانتے ہو, ہم تو مانتے ہی نہیں کوئی پیغمبروں کا کوئی سلسلہ ہے. تم تو مانتے ہو خدا نے پیغمبر بھیجے, لیکن تم آپس میں بھی متفق بولو نہیں ہو. تو تم ہمیں کیا سمجھاؤ گے پہلے خود تو متفق ہو جاؤ. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بھائی کیا ہو گیا, اتنا کیوں مرجھائے ہوئے بیٹھے ہو یار, بول دو نہیں ہوگی, ایسے ایسے کرو, یوں بھی کرو, زبان سے بولو, اصل تو زبان سے فوکس کرنا ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی ہندو کی. ہم بولیں گے یار ہمارا یہود و نصارہ سے پھڈا اپنی جگہ, لیکن تو یہ بتا کہ یہ جو تو ہزاروں بتوں کی عبادت کرتا ہے, پتھر کے بت بنا کے اسی کے سامنے جھکتا ہے, یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. ایک عالم تھے انڈیا کی جیل میں, تو وہ کہیں چھوٹ کر آ گئے, ان سے کسی نے پوچھا کہ کہیں رہا ہو گئے ہوں گے, ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندو میرے پاس جیل میں آیا, جیل میں آیا, کہنے لگا اسلام پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث اختلاف آپس میں کیا ہے. ہندو تھا, شرارتی, ان کو پتا تھا کہ یہ دیوبندی اور اہل حدیث کے مسئلے میں ہمیں الجھائے گا, یعنی یہ کہے گا پہلے تم خود تو ایک ہو جاؤ. اہل حدیث کہتے ہیں اہل حدیث والا اسلام صحیح ہے, دیوبندی کہتے ہیں دیوبندیوں والا اسلام ٹھیک ہے, تو خود تو پہلے ایک ہو جاؤ.
پھر ہمیں تبلیغ کرنا. وہ سمجھ گئے اس کا مقصد کیا ہے, طنز ہے. تو یہ حکیمانہ جواب دیا انہوں نے, حکیمانہ. یہ دیوبندی عالم تھے, انہوں نے اس کی شرارت یہ سمجھ گئے. اگر یہ بے وقوف ہوتے اور اسلام کے دشمن ہوتے تو ہندو کو جواب دیتے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہے. اصل اسلام صرف اور صرف یہی ہے. لیکن ان کو اسلام سے محبت تھی, مسلک سے نہیں. مسلک تو بعد میں ہوتا ہے نا اسلام کے, یہ تو اسلام کے اندر مسلک بنے ہوئے ہیں. آج یہ بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے فرق کرنا کون سا مسلک اسلام سے باہر ہے اور کون سا اسلام کے اندر ہے. ہر مسلک پہ فرقواریت کی گالی کا لفظ لگا کے اس کو برا کہتے ہیں. نبی نے فرمایا 73 فرقے جنت 73 فرقے بنیں گے جن میں ایک جنت میں جائے گا, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ تو اس حدیث سے باہر ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جنت میں صرف ایک, باقی 72. تو وہ اس کو بھی نبی نے فرقہ ہی قرار دیا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ایک نیا ان 72 میں سے ایک بنا رہا ہے جو جہنم میں جائیں گے. لیبل سب نے بڑے اچھے اچھے خاندانی قسم کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہندو نے پوچھا کہ اہل حدیث اور دیوبندیوں میں فرق کیا ہے, وہ چھیڑنے کے لیے نا. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے, وہ تھوڑی ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں, ہم تھوڑی پتلی کرتے ہیں, وہ یوں کر لیتے ہیں, ہم یوں نہیں کرتے, وہ تھوڑا زور سے آمین ہم کہتے ہیں, ہم بھی آمین کے قائل, ہم کہتے ہیں تھوڑا آہستہ کہہ لو. لیکن اتنی بات ان میں بھی زبردست ہے, ہم میں بھی, کہ ہم بھی ایک کو مانتے ہیں, ہزاروں کو وہ بھی نہیں مانتے. خدا ایک ہی ہوتا ہے. تو اپنی یعنی فکر کر کہ اس سے کیا ہوتا ہے, یوں کر لو زور سے آمین, آہستہ آمین, ٹانگیں یوں یوں, یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. اصل تو یہ کہ جس نے تجھے پیدا کیا اس کے ساتھ تو نے ہزاروں خداؤں کو شریک کر لیا, اس پہ بات کر. سمجھتے ہو؟ تو ہر باطل کی یہ عادت ہے کہ وہ غیر دلیل پر دلیل کا لیبل لگا کے آپ پہ فٹ کر دے گا. جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو خود سے دلیل قرار دے کر آپ کے خلاف اس کو میدان میں یعنی ڈیبیٹ کے دوران اس کو لے آئے گا. جیسے ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں میں اتنی جنگیں ہوئی ماضی میں, یہ آپس میں لڑتے ہیں, ہندوؤں کی لڑائیاں ہوئی مسلمانوں سے, مسلمانوں کی ہوئی, مسلمان کہتے تھے ہم برحق, ہندو کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں. جنگوں میں مسلمان خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں, ہندو بھگوانوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر ہندوؤں سے لڑائی ختم ہوئی تو یہودیوں سے شروع ہو گئی. یہودی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, مسلمان کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے, عیسائی کہتا ہے بیت المقدس میرا ہے. یہ آپس میں ان کے اتنے پھڈے, ابے پہلے خود تو فیصلہ کر لو تم میں صحیح کون ہے. اور جو مکھنچو قسم کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں واقعی یار یہ دلیل تو آج تک کسی نے بتائی نہیں. جیسے معین اختر نے کہا تھا نا کہ پولیس والوں کے, میرے ماموں نے گالیاں دی پولیس والوں کے ایسے اعضاء پر کہ پولیس والے پوچھ رہے تھے یہ والے اعضاء تو ہم نے باڈی میں کبھی سنے بھی نہیں ہیں, یہ کہاں ہوتے ہیں. باڈی کے یہ پارٹس جو ہمارے ماموں جس پارٹس کا نام لے کے گالیاں دے رہے ہیں, پولیس والوں نے آ کے پوچھا کہ یہ والے پارٹس تو ہم نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں. بعض دفعہ گالی دینے والا ایسے ایسے پارٹس کا نام لے رہا ہوتا ہے غصے میں آ کے, وہ پارٹس سامنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتے, کیونکہ وہ پارٹس کے بھی پارٹس ہوتے ہیں. یعنی پارٹس کو بھی ڈائریکٹ گالی نہیں دے گا, اس کے بھی پارٹ کو گالی دے گا. جی یہ بلاغت ہے گالیوں میں. انگریز سیدھا سیدھا بندے کو گالی دیتا ہے. انگریز جب گالی دے گا نا سیدھا سیدھا کس کو, سامنے جو بندہ بیٹھا اس کو گالی دے گا. اس میں اتنی انگلش میں بلاغت تھوڑی ہے جو اردو میں اور عربی میں ہے. اور جو پنجابی میں بلاغت ہے اس معاملے میں اس کی کوئی انتہا نہیں. وہ پارٹس کے بھی پارٹس. خیر کیا ہو گیا بھائی, تو ابھی میں ان کے پارٹس کو گالیاں دینے لگا تھا, مجھے لگا انہوں نے کیمرہ میں گڑبڑ کر دی ہے. تو یہ نا باطل لوگوں کی ایک دلیل ہے کہ غیر دلیل کو
دلیل بنا کے پیش کر دیا جائے. جو دلیل نہیں ہے اس کو. اور عامی لوگ جن کا مینٹل لیول یا جن کا آئی کیو لیول زیادہ اچھا نہیں ہوتا, وہ ان جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو آدمیوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا, ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دی, یہ دیکھو اخلاق پہ بیان کرتے ہیں, اور دونوں کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. تو لوگ دونوں کو گالیاں دیں گے. خاص طور پہ اس کو زیادہ گالیاں دیں گے جو اخلاق پہ صبح و شام بیان کرتا ہے اور لڑنے بھڑنے کے نقصانات بتاتا ہے. حالانکہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. عین ممکن ہے وہ اپنے دفاع میں لڑ رہا ہو بھائی, سامنے والا اس کو مار رہا ہو, تو یہ اس کی مار سے بچنے کے لیے یہ تھوڑی کہ ڈھال لے کے کھڑا ہو جائے گا, یہ بھی تو لگائے گا. یہ لڑائی دفاع میں ہے, اس میں آپ اس شخص کو بدنام نہیں کر سکتے جو صبح و شام اخلاق پہ بیان کرتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. لیکن پبلک آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں, مجھ سے بیان کروائیں کوئی اخلاق پر کہ لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے, اسلام تو پیس لونگ اور امن کا نام ہے. پیس لونگ اور امن تو پیس میں آ گیا, لونگ کے علاوہ کچھ بھی لگا دو, کوئی اچھی سی چیز لگانا. تو آپ نے امن اور اخلاق اور اچھے بیہیویئر پہ آپ نے بڑا خاندانی سا بیان کیا. میں باہر نکلا یہ بیان کر کے, اور سامنے بندے نے آ کے مجھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی, میرا سیل فون چھین. اب چونکہ میں بیان اخلاق پہ کر چکا ہوں لہذا میں تھینک یو. تو یہ حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ جی بہت شکریہ آپ کا, دیکھیں جہنم میں جاؤ گے اگر یہ موبائل آپ نے استعمال کیا. میں کیا کروں گا, شریعت کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے, میں اس کو پکڑوں گا. کیوں بھائی, میری جیب میں بندوق ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ بھی نکال لوں میں, نہیں تو مکہ ماروں گا. اور یہ عین اخلاق ہے. اب آپ کیا کریں گے, اگر آپ کی طبیعت میں فتنہ ہوگا تو آپ میرا بیان کی کٹنگ نکالیں گے. ادھر بیان ہو رہا ہے, ہر ایک سے تھینک یو سے بات کرو, جزاک اللہ کہنا چاہیے, مسلمان کا دل نہیں دکھانا چاہیے, مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا, کسی کی ذات کو گالی نہیں دیتا, پارٹس کو گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو نون ہے, نہ ایسے پارٹس کو گالی دیتا ہے جو جس کا سامنے والے کو بھی نہیں پتا. مسلمان بہت نیک, مسلمان کے اخلاق, ہمارے نبی گھر میں آتے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے نکلتے, اور ادھر دیکھو مفتی صاحب کا بیان اور یہ گالیاں سنو ان کی. یوٹیوب پہ آ رہا ہے, یہ پنچ لگا رہا ہوں اس کو تھپڑ, اور گریبان میں اس کا پھاڑ رہا ہوں, ہمارا گریبان پھاڑ رہا ہے, اور بندوں کو بلا رہا ہوں, کوٹ رہے ہیں پکڑ کے. آپ کمنٹس دیکھیے لوگوں کے, 99.9% لوگ کہہ رہے ہوں گے, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, کہیں گے یہ دیکھو 2 نمبر, بیان کیا چل رہا ہے اور عمل کیا ہے. حالانکہ یہ بد اخلاق ہونے کی دلیل بولو نا یار نہیں ہے, کیونکہ دلیل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو نہیں پتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو دلیل کی ڈیفینیشن, ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں, ایک تو مجھے ٹی وی اینکر نے بہت پھنسانے کی کوشش کی کہ مدرسوں میں بد اخلاقی ہوتی ہے, مدرسوں میں یہ ہوتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اسکولوں میں زیادہ پٹا بھی ہوں, لڑکوں کو پٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, مدرسے میں نہیں پٹا. لیکن میں یہ بات اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ لوگ اسکول اور مدرسوں کا کمپیئر نہ شروع کر دیں. ہمارا مقصد اسکول کو بدنام کرنا نہیں ہے, لیکن اپنا بڑے سے بڑا جرم بھی ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں. اور مدرسے کا ایک واقعہ یا چند جزوی واقعات, 25-30 ہزار مدرسے ہیں, ان 25-30 ہزار مدرسوں میں اگر 2-4 واقعات آپ کے سامنے آ جائیں تو کیا مطلب ہر مدرسے میں ایسا ہی ہو رہا ہے اور صبح شام یہی ہوتا رہتا ہے. ہم جب اسکول میں 9th کلاس میں جاتے تھے نا, ہمارے کلاس فیلوز موجود ہیں, تو ہمارے جو پی ٹی کے ماسٹر ہیں وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے. اور 90s کے دور کے جتنے اسکول ہیں ان سب کا یہی حال ہے تقریباً. کلاس میں داخل ہونے سے پہلے ڈنڈے 5-6 تو ہی لگتے تھے. پھر ہمارے ایک سائنس کے ٹیچر تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر حیات ہیں, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت ذمہ داری سے پڑھاتے تھے, مارتے بے تحاشا تھے وہ. ایسے ہمیں مرغا بنا کے, ذرا سے کوئی مسٹیک ہوئی تو ہیلی کاپٹر بنتے تھے ہم لوگ, بغیر چیئر کے بیٹھنا, بغیر کرسی کے بٹھا دیا اور ڈنڈوں سے رانیں نیلی ہو جاتی تھیں ہماری. لیکن ہم نے نہ ان ٹیچروں کے خلاف کبھی نیگیٹو ہمارے ذہن میں خیال آیا, کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا استاذ کی مار
ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. بس نہ کبھی گھر میں شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ گھر میں کرتے تو پٹتے. ابا کہتے تم استاذوں کی شکایتیں کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. میں نہیں کہہ رہا کہ روز ایسا ہوتا تھا, کبھی کبھار, اور سب کے ساتھ ہوتا تھا, سب کے ساتھ ہوتا تھا. نہیں ہونا چاہیے, میں اس کا بھی قائل ہوں, اس طرح مارنا نہیں چاہیے. لیکن کسی مدرسے میں اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے, غیر اخلاقی حرکت یا مار پیٹ کا, تو اس کی وجہ سے مدرسوں کے پہ کلپ ہنس ہنس کے اور خوش ہو کے کلپ بنانا کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے مدرسے ایسے ہوتے ہیں, دیکھا ہم تو کہتے تھے, یہ تکبر ہے. اس کی آپ کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے. اللہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے, رسوا کر سکتا ہے. تو انسان کو نا حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب آپ دوسرے کے عیب نکال رہے ہوتے ہو تو اس میں بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں. آپ زبان سے نہیں کہتے, لیکن بزبان حال یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہو, اور یہ دعویٰ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں لڑوں گا اس سے. اللہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں رکھتا باقی. تو اس لیے یہ جو واقعہ اسکینڈل آیا, اس میں اب مدرسوں کے خلاف ایسے کلپ بازیاں ہو رہی ہیں, لوگ مزے چسک جیسے ان کو خوشی ہوئی ہے, ان کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ واقعہ ہو گیا. افسوسناک واقعہ ہے, سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت خوش ہیں کہ ہمیں مدرسوں کو بدنام کرنے کا ایک موقع مل گیا. میں نے 20 سال پڑھایا ہے, اب بھی پڑھا رہا ہوں. میں نے وہ ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ 20 سال کے عرصے میں میرا چیلنج ہے, سینکڑوں طلباء ہیں میرے, سینکڑوں, پورے ملک میں, بیرون ملک بھی. کوئی ایک طالب علم لے کر آؤ جو یہ کہے کہ فلاں موقع پہ ہمارے اس استاذ نے ایک تھپڑ مارا ہے ہم کو. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, آپ کو مدرسے کے سینکڑوں اساتذہ یہی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی ایک لے کر آؤ. تو اور ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ ادھر ہی مدرسوں کے ہی فارغ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کبھی نہیں مارا, وہ انہی مدرسوں سے فارغ ہیں. جامعہ فاروقیہ, کچھ بنوری ٹاؤن سے, کچھ دارالعلوم کرنگی سے, کچھ جامعہ اشرفیہ سے لاہور والا, تو انہی مدرسوں سے فارغ ہیں. جو اور میں جب مدرسے گیا تو میں نے اپنے اسکول کے ٹیچرز کے اخلاق کو بھی دیکھا اور مدرسے کے ٹیچرز کے. زمین آسمان کا فرق تھا علماء کے اخلاق میں اور اسکول ٹیچرز کے. وہ بھی اچھے تھے, میں نہیں کہہ رہا وہ خراب تھے, وہ میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن جو ہم نے ایمانداری اور اخلاق مدرسے کے اساتذہ میں دیکھا وہ ہمیں اسکول میں نظر. اسکول میں ایسے ٹیچرز بہت تھے جو بد اخلاقی سے بات کرتے تھے, مدرسے میں ہمیں ایک بھی نظر, مجھے کم از کم ایک بھی نظر نہیں آئے. میں جب گیا نا مدرسے کا پہلا دن تھا تو ہمارے ٹیچر ایسے بات کرتے تھے, آئیے بیٹھیے کھائیے, اس طرح کے الفاظ میں ایسی شائستگی تھی ان کے. اور ذمہ داری سے پڑھانا. تنخواہیں کتنی؟ تنخواہیں انتہائی معمولی, انتہائی معمولی. جو کہتے ہیں نا بعض لوگ الزام لگاتے ہیں علماء بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں, یہ ہزاروں میں لاکھوں میں چند ہوتے ہیں جن کا اللہ نے کوئی کاروبار میں برکت دی ہوتی ہے. یہ لاکھوں میں چند ہوتے ہیں. 99% علماء جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہیں 10,000 8,000, جس میں پورے پورے گھر چلا رہے ہوتے ہیں وہ. یہ فیسلٹی گورے کے پاس نہیں ہے. عیسائیوں میں پادری اسلام کے لیے اتنی محنت بولو نہیں کرتے, جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بر صغیر, خاص طور پہ بر صغیر کے علماء نے محنت کی. آپ کو چاہیے تھا آپ ان کے پاؤں دھو کے پیتے کہ یار 8-8 9-9 ہزار تنخواہوں میں آپ کیسے 20-20 30-30 سال بخاری پڑھاتے ہو, آپ فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہو, آپ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہو, اور کتنی محنت سے. میں گواہ ہوں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جتنے اساتذہ اب تک دینی مدرسوں میں دیکھے ہیں کتابوں کے, ان سے زیادہ محنت کرنے والا میں نے اسکولوں میں نہیں دیکھا. اسکولوں میں نے ایسے ٹیچرز دیکھے تھے جو صبح آتے تھے, ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا ہم نے کیا پڑھانا ہے, کوئی لیکچر کی ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی, گپ شپ کر کے چلے جاتے تھے. ایسے میں نے ٹیچرز دیکھے اسکولوں میں, اپنے اسکول میں دیکھے ہیں, اپنے کالجز میں دیکھے ہیں.
اچھے بھی دیکھے جو بہت ذمہ داری سے پڑھاتے تھے, لیکن مدرسے میں میں نے ایک ٹیچر بھی درجنوں ٹیچروں میں نہیں دیکھا جو ٹرخاتے ہو طلبا کو. رات کو جو سبق پڑھانا ہوتا ہے پہلے خود اس کی اچھی طرح تیاری. اس کا تصور نہیں ہے ہمارے دینی مدارس میں کہ استاذ نے کل کوئی لیکچر دینا ہے اور پریپریشن کے بغیر جا کے وہ لیکچر دینا شروع کر دے. اس میں اگر کوئی برائی, کچھ جزوی واقعات برائی کے مل جاتے ہیں, جو ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھو دنیا میں کتنی مضبوط قانون سازی ہو, کتنی اچھی تربیت ہو, برائی کم تو ہوتی ہے, ختم کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ اصول یاد رکھیں. برائی ختم اگر آپ چاہیں گے نا ختم ہو جائے, تو اس کا مطلب تو پھر شر اور خیر جو اللہ نے دونوں کو ساتھ چلانا ہے وہ سیٹ اپ تو ختم ہو گیا نا. تو موقع مل گیا لوگوں کو اس اسکینڈل کے بعد باتیں بنانے کا دینی مدارس کے خلاف. دینی مدرسے کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں, کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, شہروں کا رخ کرتے ہیں. کچی آبادیوں میں انہوں نے 4 دیواری کھڑی کر دی, وہاں لا کے 8-10 یتیم بچے کرائے پہ لے کے. بولو یار, اب مجھے نا ڈر لگ رہا ہے آپ لوگ کہیں میں سے بعض لوگ یہ سلسلہ نہ شروع کر دیں, یار یہ تو ارننگ کا بہترین ذریعہ ہو, یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھے. 4 دیواری کھڑی کی, 8-10 یتیم بچے ادھار لے کے بولو ڈال دی. اب ان کے نام پہ بکرا دے مار 4.5 سائن بورڈ لگے میں ہمارے ہاں یتیم بچے. وہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے آرڈر پہ یتیم کروائے ہیں باقاعدہ, کیسے ایسے مرجھائے ہوئے چہرے, ان کے پھٹے پرانے کپڑے. وہ ویڈیوز بھی ان کی جا رہی ہیں اور وہ منہ دکھا دکھا کے ان سے لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, محلے والوں کو یا انتظامیہ کو یا اور لوگوں کو, بھئی یہ کتنا آڈٹ کا کوئی سسٹم تو ہو, یہ چندہ کہاں آ رہا ہے, یہ چندہ کہاں جا رہا ہے, ایجوکیشن کا کیا سسٹم ہے. تو یہ ادارہ مدرسہ نہیں کہلاتا, یہ دکان ہے. یہ اس کو تو مدرسہ آپ نے خود نام دیا ہوا ہے. ایسے بہت سے ادارے ہیں. تو لوگ ان یتیم بچوں کا منہ دیکھ دیکھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, پیسے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کمانے کا ذریعہ ہے. وہ محتمم بعض دفعہ کھا رہا ہوتا ہے, دبا کے کھا رہا ہوتا ہے, اور تھوڑے سے کھلا بھی رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ آپ کا قصور ہے, یہ مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ مدرسہ اور دکان میں فرق بولو نہیں کرتے. یہ تو آپ کا قصور ہے کہ جو منہ اٹھا کے آتا ہے آپ 2-4 یتیم بچے دکھا کے آپ سے پیسے نکلوا لے اور آپ نے پیسے پکڑا دی. بہترین کمانے کے 2 ذریعے آپ کو میں بتا رہا ہوں, نوٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, پوائنٹ ٹو بی. موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, آپ کو کمانے کے ذریعے بھی بتا رہے تھے. میں کمانے کے 2 حرام ذریعے بتا رہا ہوں آپ کو معذرت کے ساتھ. حرام اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ اس سے بچیں, لیکن اگر کوئی حرام خوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین طریقہ. کیا خیال ہے بھائی؟ 2 بہترین طریقے کروڑ پتی بننے کے. اللہ بچائے, یہ جہنم کی آگ ہے جو آپ کھاؤ گے. یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ بھی کمائیں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس طرح سے کما رہا ہے اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. 2 طریقے بتا دوں, میرا ٹاپک بھی پھر مکمل کرنا ہے نا. وہ ٹاپک کی گچی پکڑ کے رکھیں کہاں چھوڑا تھا, صحیح ہے. پہلا طریقہ, روحانی علاج کا دفتر بنائیں آپ. دفتر بھی نہیں, ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں انویسٹمنٹ 5 روپے کی بھی نہ ہو, 5 روپے کی بھی نہ. روحانی علاج. دفتر بھی نہ کھولیں, اپنے ہی گھر میں بیٹھ جائیں. بچوں کو کہتے ہیں باہر مشہور کر دو, میں دم درود کرتا ہوں, بس اس پہ انویسٹمنٹ نہیں. اشتہار لگائیں گے تو وہ بھی 5 روپے کا کاغذ تو آئے گا نا, وہ کم از کم مشہور کر دیں کہ میں کیا کرتا ہوں, روحانی علاج. اور یہ بھی بتا دیں کہ پیسے نہیں لیتا. بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی پوچھے تو کہنا ہمارے ابو پیسے نہیں لیتے. یہ لازمی بتائیں اس کو, صحیح ہے. لوگ دیکھو جیسے کرونا پھیلا ہے نا, ایسے آپ کی خبر دنیا میں پھیلے گی. ویکسین ایجاد کرنی پڑے گی آپ کی کہ پیسے کو روکنے کے لیے. اتنا پیسہ آپ کے گھر کی طرف رخ کرے گا. ہاں, جیسے ہی خبر ہوگی بھائی اس گھر میں ایک, یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ اس گھر میں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں علاج کے لیے, یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی انسان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ چرس نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہیروئن نہیں پیتے, یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شراب نہیں پیتے. بس
ایک ہیولا ہونا چاہیے، بے شک وہ گدھا ہو. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ روحانی علاج والے کے لیے ضروری تھی کوئی پرسنالٹی ہو، چہرے پہ کم از کم نور وور نظر آ رہا ہو تھوڑا سا، تو یہ جن بھگائیں گے. اب یہ بھی الحمدللہ یہ ختم. اب جتنا آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا. یہ ٹیڑھا ہوا اس لیے کہ پہنچا ہوا بہت ہے. نارمل ہوتا تو نہا دھو کے بیٹھا ہوتا سیدھے عام انسانوں کی طرح. سمجھ رہے؟ دوسرا، اس میں آپ کو کوئی سیدھی بات نہیں کرنی ہے. اب روحانی علاج کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے یہ میرا بیوی بھاگ گئی ہے یا بھاگی ہوئی ہے، آ نہیں رہی ہے یا جا نہیں رہی ہے، کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں سے اکثر لوگوں کے مسئلے شروع یہاں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دو قسم کے لوگ آئیں گے، ایک وہ جن کو بیوی مل نہیں رہی، ایک وہ جو مل گئی ہے تو پچھتا رہے ہیں دفعہ کیوں نہیں ہو رہی. دو ہی مسئلے 99% تو آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں آئیں. اب آپ کہہ سکتے ہو یار یہ باتیں کرنا تو بہت مشکل ہے جو اس کی سمجھ میں نہ آئے. تو دیکھو ایسی کرو جو آپ کی بھی سمجھ میں نہ آئے. یہ بتا رہا ہوں آپ. اگر میں یہ کہتا ہے ایسی باتیں کرو جو اس کی سمجھ میں نہ آئے لیکن آپ کی آ جائے تو پھر مشکل ہوتا، کیونکہ اس سے میں اس کا مینٹل لیول چیک کرنا پڑتا. ایسی باتیں کرو جو آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. میں بول کے آ رہا ہوں اس کو بولو ہمزاد ہوتے ہیں اور جنات ہوتے ہیں، حصار، کچھ ٹرمز ہوتی ہیں نا، کوئی نئی ٹرمز لے آؤ مارکیٹ میں اگر یہ پرانی والی یاد نہیں ہے. حصار ہوتے ہیں، پھر ہمزاد ہوتے ہیں. ہر آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 4 چڑیلیں پیدا ہوتی ہیں، 2 ہمزاد ہوتے ہیں، ایک جن ہوتے ہیں. ایسی باتیں آپ کو بھی بولے یار میں پاگل تو نہیں ہو گیا، مجھے ہو کیا گیا ہے، میرے ساتھ تو میں تو اکیلا ہی پیدا ہوا تھا. ٹوٹل یہی تھا جتنا میں، کوئی ہمزاد ومزاد نہیں تھا. یہ جو ہمزاد ومزاد کے ڈرامہ یہ چھوڑ دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ٹوٹل یہی ہیں جتنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. تو وہ ایسا انسپائر ہوگا، وہ بولے گا بھائی حضرت کو اللہ نے، او بھائی بہت یار، کیونکہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا مطلب بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، تبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، تعویذ کیسے بنانا ہے. کاغذ کا خرچہ بھی نہیں کرنا، اپنے بچوں کی اسکول کی کاپیاں کیوں پھاڑ کے خراب کریں بھائی، سیدھی سی بات ہے. اس کو بولو بھائی کاغذ خود لے کر آؤ، پین بھی اسی سے منگوائیں. بولیں آپ کے کاغذ اور آپ کے قلم میں جو تاثیر ہے وہ اس قلم میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے کیڑے مکوڑے بنانے یوں کر کے، یوں گھمایا 3 دفعہ، یوں گھمایا 3-4 دفعہ، یوں کیا. اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لکھ دیں آپ، یا اللہ مدد. اس میں تعویذ بھی توحیدی بن جائے گا، شرک کی بو بھی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یا اللہ مدد لکھ دیا اور کچھ بھی لکھ دو. اس نے کون سا پڑھنا ہے، اس کو بتاؤ کھولنا نہیں ہے. اس میں آپ لکھ دو 3 دفعہ الو کے پٹھے. حقیقت بتا رہا ہوں، لوگ نہیں دیکھتے. اس میں آپ اس کے ایسے پارٹس کا نام لکھ دو جو اس کو بھی معلوم نہیں ہے، اور ان پہ گالیاں لکھ دو آپ، اور اس کو آپ پیک کر کے دو. بولو بھائی یہ آپ نے ہے سمندر میں نہیں پھینکنا. وہ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو بہت اس کو لگے کوئی عجیب سی. کس کے نیچے؟ بیڈ کے نیچے. بیڈ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں. اس کو آپ پانی میں گھول کے صبح شام 7 دفعہ پی سکتے ہیں. کچھ بھی بھائی سوچ کے تھوڑی بولنا ہے. میں سوچ کے بولوں گا پھر تو کوئی چیز سمجھ میں وہیں پھینک دو، جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے پھینک دو. اس کے بعد کیا ہوگا، اسے یہ وہم ہو جائے گا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اسے کیا ہو جائے گا، اور آپ نے اس کو یہ کہنا ہے پیسے میں نہیں لیتا. جیسے ہی پیسے دینا شرم نہیں آتی، بابا کو پیسے دیتے ہو. میں آپ سے بتا دوں، دیکھو 1-1.5 سال انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کی 4 شادیاں بھی یہیں سے ہوں گی. عورتیں آئیں گی جو آپ کو ان میں پسند آئے گی نا، آپ اس کو بولو گے کہ اس کا حل ہی یہی ہے کہ بابا سے شادی کر لو، اور وہ کرے گی آپ سے. روحانی علاج والوں نے بہت عورتوں کو بیوقوف بنا کے ان سے شادیاں کی ہیں، بہت عورتوں، کیونکہ یہ خود یہ کام کرتے ہیں تو الزام میرے اوپر ڈالتے ہیں. ایک وہ کلپ چلا دیا تھا نا ایک نے، مفتی صاحب نے ایک کو پھنسا کے شادی کی، پتہ نہیں وہ کہاں ہے پھنسی ہوئی یار، ہمیں مل نہیں رہی. تو چونکہ یہ خود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو
دیکھو آپ نوٹ چھاپنے کی مشین نہ بنو تو میرا نام بدل دینا. آپ ایسا پیسہ آئے گا کہ آپ آگے بھاگ رہے ہوگے, پیسہ آپ کے پیچھے, اور عزت بھی آپ کے پیچھے پیچھے. پیر صاحب بنو گے بھائی آپ, پیر صاحب. بکرے کیا, دمبے کیا, گائے کیا, پیسہ کیا, عزت. ہاتھ چومیں گے لوگ آپ کے, بولیں گے یار یہ ہے بزرگ. کیونکہ ان لوگوں میں 1000 لوگوں کے مسئلوں میں اگر 5% کے مسئلے بھی حل ہو گئے, جو ہو ہی جاتے ہیں ویسے ہی. ارے خدا نے سب کے مسائل, کچھ تو حل ہوتے ہیں, کچھ اللہ نہیں حل کرتا. تو 5% لوگ بھی اگر 100% میں سے حل ہو گئے, جو اللہ کی قدرت سے ہوں گے, وہ آپ کو ایسا نوازیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی, اور تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ وہم ہونے لگے گا واقعی میں بہت نیک ہوں. کیونکہ اتنے سارے لوگ مل کے جب آپ کے ہاتھ پاؤں چومیں گے اور آپ کو عزت دیں گے, آپ کہو گے یار اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے, لگتا ہے کہ میں کچھ پہنچا ہوا ہوں. اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو امام مہدی خواب میں آئیں گے. آپ کو, کیونکہ جب سب تعریفیں کر رہے ہیں تو آپ کو یہ وہم ہونا, یہ انسان کی فطرت ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید یار کچھ گاڈ گفٹڈ کچھ ہو میرے اندر, شاید ایسے پارٹس اللہ نے مجھے دیے ہوں جن کا مجھے بھی علم نہ ہو, شاید کچھ ایسے پارٹس ہوں, باطنی پارٹس. تو پھر اس کے بعد آپ کو امام مہدی بھی خواب میں آئیں گے, پھر آپ کو الہامات, کرامتیں, پھر پیروں کے خواب بھی آئیں گے. کوئی پیر آ کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کو مریدوں کو آپ کے بارے میں بشارتیں ملیں گی. کوئی مرید آپ کو آ کے بتائے گا آج میں نے آپ کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. پھر آپ بیان میں بتائیں گے اس نے خواب دیکھا ہے, میں نہیں بتا رہا, اس نے دیکھا, لیکن میں تو خاکسار, ٹھیک ہے نا, میں تو تواضع. انہوں نے دیکھا آج ان کو نبی کی زیارت, تو آج ان کو بزرگ کی زیارت, آج ان کو امام ابو حنیفہ کی زیارت, آج ان کو امام بخاری کی زیارت. وہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا ہے اس نے خواب دیکھا ہے. یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں. اسی طرح ہوتا ہے یہ, اس بزرگ کو اپنے بارے میں وہم واقعی ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہوں, یہ واقعی ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ظہر کی نماز جماعت سے پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح بے پردہ عورتوں میں آ کے بیٹھتا ہوں. سارے شریعت کی اصول کی دھجیاں اڑانے والے کام ہوں گے, لوگوں پہ ظلم, غیبتیں, بہتان. کوئی ایک کام شریعت کے مطابق حضرت جی کا نہیں ہوگا, لیکن ان کو وہم ہوگا کہ میں پہنچ گیا ہوں. اور پھر ایک دن ایک مرید آئے گا, وہ حضرت کو بتائے گا حضرت میں نے خواب میں دیکھا کہ میری انگلیاں گندگی میں اور آپ کی انگلیاں شہد میں, اور آپ جوش میں آ کے کہیں گے یہی فرق ہے مجھ میں اور تم میں, تمہاری انگلیاں کس میں, گٹر کی نجاست میں, اور میری شہد. وہ کہے گا حضرت خواب کمپلیٹ ہونے دیں ابھی. آپ پوچھیں گے کیا, تو وہ کہے گا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھتے ہو؟ مت پڑھو ان چکروں میں, روحانی ٹوپی ڈرنا. کوئی پرابلم ہو اللہ سے دعا. ہاں جو وظائف قرآن و سنت میں ہیں ہم ان کی ترغیب دیتے ہیں. لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں بالکل ہی منکر ہو گیا, ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں. صبح شام کی دعائیں پڑھو, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں, ایسا لگتا ہے مسئلہ حل ہو ہی گیا بس. اس اللہ کے نام کے ساتھ, اے اللہ میں اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ, لا یضر مع اسمہ شیء, جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. فی الارض ولا فی السماء, نہ آسمانوں میں کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے اور نہ زمین میں. وہو السمیع, کیونکہ وہ سننے والا, العلیم اور جاننے والا ہے. وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا. رات کو سونے کا وظیفہ کیا ہے, کیسی کیسی خاندانی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں, پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, ایسا لگتا ہے بس اللہ نے اپنی رحمت کے آغوش میں اور گود میں لے لیا اللہ نے. اب اللہ نے کہا ٹینشن نہ کر بھائی, تو سوتے ہوئے آپ کیا وظیفہ پڑھو, عاملوں کے پاس مت جاؤ. سوتے ہوئے ہمارے پیغمبر نے کیسی پیاری دعا سکھائی, اللہم انی اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں اپنی جان کو تیرے حوالے کر, کیونکہ اب میں سو رہا ہوں, اب کچھ بھی ہو سکتا ہے, میں اپنی جان کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. ووجہت وجہی الیک, اپنے چہرے کو تیری طرف پھیر رہا ہوں, یعنی پوری توجہ تیری طرف کر رہا ہوں.
ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، تمام کام جتنی بھی میری فائلیں ہیں نا وہ تیرے سپرد کر کے سو رہا ہوں. ساری فائلیں، سارے کام، سارا جو بھی میرے ذمے کام ہے وہ سب کس کے حوالے؟ وہ سب تیرے حوالے. وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک، اپنی کمر کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا. یہ کنایا ہے جان کی حفاظت کے. جیسے کہتے ہیں نا کمر مضبوط کی، تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اس پورے انسان کو سپورٹ کیا. والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ اگر تو مجھے کوئی مصیبت دینا چاہے، جو انسان بھی نقصان پہنچا رہا ہے تو اس میں اللہ کے ارادے کا دخل ہے، تو اے اللہ کسی بھی طرح سے اگر تو مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو تیرے نقصان سے بچنے کے لیے بھی راستہ تیرے ہی پاس ہے، پناہ گاہ بھی تیرے ہی پاس ملے گی. دیکھو کوئی دشمن آ رہا ہے بندوق ہاتھ میں لے کے، آپ کو پتہ ہے فائر کرے گا، مارے گا، تو آپ دوسری طرف بھاگو گے یا اسی دشمن کی طرف بھاگو گے؟ دوسری طرف بھاگو گے. آپ کو پتہ ہے جو مارتا ہے وہ پناہ نہیں دیتا. تو اللہ سے کہا جا رہا ہے اللہ اگر تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا تو ہم کسی اور طرف بھاگ بھی نہیں سکتے، بھاگ کے آنا بھی ہم نے کس کے پاس ہے؟ تیرے پاس ہی ہے، بچائے گا بھی تو ہی. تو بھاگنے کی جگہ، نجات کی جگہ تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. آمنت بکتابک الذی انزلتا، پھر اپنے ایمان کو تازہ کر کے انسان سوتا ہے. اے اللہ میں ایتھیس نہیں ہوں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور میں اہل کتاب میں سے نہیں ہوں جو تیری آخری کتاب کو نہیں مانتے. آمنت بکتابک الذی انزلتا، جو کتاب تو نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اس نبی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو تو نے بھیجے تھے. تمام باطل ادیان سے برات کا اعلان کر کے انسان سوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں موت آئی تو مات علی الفطرہ او کما قال، فطرت پہ، اسلام پہ، نیچر پہ موت آئے گی. اور پھر نبی نے فرمایا کس طرح؟ دائیں کروٹ پہ سونا ہے. دائیں کروٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی ابتدا کرتے تھے. لوگ کیسے چت پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو روحانی عاملوں کے پاس جاؤ گے تو تمہیں الٹی سیدھی چیزوں میں لگاتے ہیں. خیر یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہو گیا؟ ایک پہلا طریقہ، اس طرح سے آپ کما سکتے ہیں. دوسرا طریقہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2-3 یتیم بچے ادھار، اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے. 2-3 یتیم بچے کسی سے کیا لینے؟ بے شک یتیم نہ بھی ہو، باپ زندہ ہو، ادھار لے لو چند دنوں کے لیے. اور ایسے لوگ تلاش کرو جو ادھار دینے کے لیے بولو بھائی ہم یہ ادارہ کھول رہے ہیں، اس میں آپ کے سچی مچی کے نہیں مل رہے تو جھوٹی موٹی کے کچھ دنوں کے لیے ہمیں دے دو. وہ دے گا نہیں تو آپ اس کو بھی بول دو یار جب پیسہ آئے گا تو تھوڑا سا تمہارا بھی کمیشن ہوگا اس میں. یا کم از کم یہ کہہ دو کہ میں اس کو فری کھلاؤں گا، فری کھلاؤں گا. تو بہت سے غریب لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار چلو ہمارا بچہ فری میں پل رہا ہے. اس کے بعد آپ نے قبضے کی زمین، اس میں قبضے کی بھی چلتی ہے کیونکہ پھر لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں، بولتے ہیں یار ٹرسٹ ہے اور یتیم بچوں کی شکل دیکھ کے نا قبضہ بھی نہیں چھڑاتے. لوگ کہتے ہیں یار اتنا نیک کام ہو رہا ہے اس میں کون پولیس والوں کا کیوں ساتھ دیں ہم. تو کہیں بھی کسی کی بھی زمین لے لو آپ، اور پھر آپ ان بچوں کے شکل دکھا دکھا کے لوگوں سے بکرے لینا شروع کرو. جب بکرے آئیں تو بکرے کاٹ کے نہیں کھلاؤ. بکرے میں چند بوٹیاں ادھر، باقی سارا کسائیوں سے آپ کے رابطے شروع. صدقے کے بکرے کے جو میں خلاف ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. خیر اصل وجہ تو وہی ہے جو میں بیان میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. اب جناب دے مار 4.5 بکرے پہ بکرا، کیونکہ عاملوں سے بھی آپ کے کنیکشن ہو سکتے ہیں. عامل لوگ بکرے کٹواتے ہیں، کٹے گا کہاں؟ ادھر ٹھیک ہے نا. عامل لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں نا، یہ صدقے کا بکرا کاٹو، یہ کاٹو، یہ کاٹو. تو آپ کا وہ آپ کے ہاں بکروں کی انشاءاللہ، اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، لائن لگے گی. پھر بکروں میں کچھ خود بھی کھانا ہے، کچھ مہمانوں کو کھلانا ہے، اپنے آنے والے گیسٹ جو بھی آ رہے ہیں ان کی بھی بکروں کی دعوت. لوگ کہیں گے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے ایسا نوازا ہے، حضرت کی سخاوت بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب بھی مہمان آتا ہے کیا کھلاتے ہیں؟ بکرے کی بریانی کھلاتے ہیں. کچھ مدرسے کے طلبہ کو آپ نے کھلانا ہے، اور کچھ بکرے کسائیوں سے بولو گوشت بکے گا آپ کا انتہائی مناسب ریٹ پہ.
یتیم بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں ہمیں گھر میں دال ملتی ہے، یہاں بکرا مل۔ تو ایسے مدرسوں کا کوئی تربیت کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ وہ کسی بڑے مدرسے سے ان کا الحاق ہوتا ہے، کوئی ان کی سرپرستی اور ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس طرح کے بہت سارے ہیں۔ تو ایسے مدرسوں میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے یا عالم بیٹھا ہوا ہے، تو کیا دلیل ہے کہ یہ مفتی عالم ہے؟ مفتی عالم کا لفظ اتنا سستا ہے، کہیں بھی جا کے کسی کے بھی لگا دو، کہیں بھی جا کے کسی کے بھی کوئی پوچھنے والا ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے مفتی کہہ دیا۔ تو بھائی کون سے ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مفتی کا؟ کون سے ادارے میں؟ خام خواہ میں ایک آدمی ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کے لیے کہے کہ وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور غلط ٹیکے لگا رہا ہے لوگوں کے، اور ڈاکٹر فلاں نام ہے اس کا، ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس پہنچی تو نہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہے، تو اب ڈاکٹر ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ اب لوگ کہیں کہ بھائی لوگ تو فرق نہیں کرتے نا، لوگ تو اس کو بھی ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کو بھی، تو یہ لوگوں کی کا ہیڈک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ہیڈک نہیں ہے، یہ لوگوں کا قصور ہے۔ بہت سے ہم نے جعلی حکیم دیکھے ہیں جو حکیم ہی نہیں ہیں لیکن علاج کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ میں نے بھی اپنا قصہ سنایا تھا، ایک کلینک کھولی بھی یہیں کہیں ہے، نام نہیں بتاؤں گا۔ میں چلا گیا، میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا بہت عرصے سے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے پتہ نہیں کون سی دوائیں مجھے دیں، میں جانتا بھی تھا ان دواؤں کے بارے میں۔ مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، وہیں پھینک دو بیٹھے بیٹھے۔ اتفاق سے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ کرا چکا تھا چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے، وہ ٹھیک تھا بالکل، ان کو نہیں پتا تھا۔ وہیں نا تاکہ انسپائر ہوگا انسان، ارے بھائی ان کو تو یورک ایسڈ کا بھی پتہ ہے یار، یہ تو میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے۔ کہہ رہے ایکچولی آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی ٹیسٹ کروایا ہے بھائی، 2-4 دن پہلے بالکل صحیح تھا۔ کہہ رہے ہیں بھائی 2 دن میں اوپر نیچے ہوتا ہے، یوں جاتا ہے یوں آتا ہے۔ میں نے کہا پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ اب آپ کو حکیم برے ہوتے ہیں تو بھائی ہم تو کلینک دیکھ کے گھس گئے، مطلب دیکھ کے اس کا دوا خانہ، اور اس سے زیادہ میں بیچارہ کیا کرتا، میرے پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا، اب ہو گیا الحمدللہ۔ پراٹھے نہیں چھوڑیں گے تو یہی ہوگا نا اب صحیح ہو گیا، پراٹھے پھر بھی کھائیں الحمدللہ۔ تو بھائی یہ اصل تو یہ ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا کس نے ہے، کون ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ کوئی بھی مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو حکیم تھوڑی بن جائے گا۔ تو ہر فیلڈ میں ایسے ہے، کسی کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو، جس کے نام کے ساتھ چاہو حکیم لگا دو، ڈاکٹر لگا دو۔ ہمارے ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے بار بار ایک لطیفہ سنایا ہے کہ امریکہ سے ایک کتے نے کہا کہ میں موو کر کے کہاں جاؤں گا؟ پاکستان۔ امریکہ کے سارے کتوں نے اس کو گھیر کے کہا بے تو پاگل ہے، یہاں تجھے لاکٹ گلے میں ڈالتے ہیں، تیرے نہلاتے ہیں، جو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگتا ہے تیرے سامنے، تو اتنا پڑھا لکھا لگ رہا ہوتا ہے، تو اتنا تو نیٹ کلین دھلا ہوا، اور تو پاکستان جا رہا ہے، وہاں تو کتوں کے پاس کھانے کو یہ دیکھو گلی میں کیسے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کہہ رہے یار ایک سہولت وہاں پر ایسی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں۔ کیا سہولت کریں؟ وہاں بھونکنے پر پابندی نہیں، جو مرضی چاہے۔ تو یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کون مفتی بن کے بیٹھ گیا، کون حکیم بن کے، کون ڈاکٹر بن کے۔ جو ویکسین کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہیں نا، یہ ویکسین لگانے سے 2 سال میں مر رہا ہے بندہ، یہ ویکسین لگانے سے سب چیزیں الٹی ہو رہی ہیں، جگر بھی الٹا ہو جائے گا آپ کا، یہ ویکسین لگانے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، یہی ہے فالتو قسم کے لوگ۔ اور ان سے سب سے زیادہ متاثر انڈین اور پاکستانی ہوتے ہیں، سب سے پہلے پاکستانی، اس کے بعد انڈین۔ سمجھتے ہو؟ جو عقل مند لوگ ہیں وہ لائن لگا لگا کے لگوا رہے ہیں کہ یار اللہ نے ایک نعمت دی ہے، جان چھڑاؤ اس بیماری سے، اور کوئی فلاں ڈاکٹر کا کلپ آ رہا ہے، اور ان میں بعض ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر دوسرا طریقہ کمانے کا یہ ہے بکروں پہ بکرا، پیسوں پہ دبا کے پیسہ۔ تو میں اصل بیان کو جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ ہاں بھائی کچی پکڑ کے رکھی ہوئی تھی آپ نے، کہاں سے چل رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا، جو بیان میں لے کے چلا تھا کہ بہت سے لوگ جو چیز دلیل نہیں ہوتی اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ دلیل کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایتھیس یہ کہتے ہیں یہ دیکھو مذہبی لوگ کی ہمیشہ سے جنگیں ہوتی رہی ہیں، یہ مذہب نے آپس میں لڑوایا، پہلے عیسائیوں کی خلافت قائم ہوئی، تلواریں چلیں، پھر پہلے یہودیوں کی خلافت قائم ہوئی، تلواریں چلی ہیں، لڑے ہیں، دنیا میں خون خرابہ ہوا،
پھر جناب عیسائیوں نے واٹ لگائی یہودیوں کی، یروشلم پہ قبضہ کیا، فلسطین پہ، اور پھر مسلمان آئے، لڑائیاں. یہ سارا خدا کے تصور سے دنیا میں امن نہیں پھیل رہا، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو یہ دلیل بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ دو لڑنے والوں میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، آپ دونوں پہ ایک جیسا حکم لگا رہے ہو. ہم کہیں گے کہ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس کے جمیع لوازمات کے ساتھ مانتے ہیں. جس خدا نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا، جس نے عیسیٰ کو بنایا، اسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور یہ تورات اور انجیل میں آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تو وہ اس خدا کو مان ہی نہیں رہا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سفیر بنایا ہے. یہ اس کا ہیڈک ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. دلائل کی دنیا میں 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو چکی ہے. اسی طرح جو باطل فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ابے یہ تو آپس میں سارے جو لبرل لوگ ہیں نا، جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اسلام سے ان کا رشتہ بہت کمزور ہے، تو وہ بھی یہ مولوی لوگ آپس میں ہی لگے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے یزید لعنت اللہ علیہ، وہ کہتا ہے یزید رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نہ لعنت اللہ نہ رحمت اللہ. دیکھو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. تو یہ پہلے ایک وکیل سے میں نے کہا کہ تم لوگ کوشش کرو عدالت میں اسلام آ جائے، تو فوراً دلیل دیتے کون سا اسلام بھائی، کون سے اسلام کی بات، پہلے سب مولوی آپس میں تو متفق ہو جائیں. یہ گرین اسلام ہونا چاہیے، اہل حدیث کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے، دیوبندی کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے، شیعہ کہتے ہیں یہ والا اسلام ہونا چاہیے. آپس میں تو پہلے حل کر لو بھائی. جب آپ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو اس پہ بھی آپ ایک کمیٹی بنا سکتے ہو جس میں سلیکٹڈ علماء ہوں، جو پڑھے لکھے علماء ہوں. وہ آپ کو بتائیں گے کون سی چیز اسلام میں ہے اور کون سی چیز اسلام سے باہر ہے. ہر مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. آپ نہ پوچھو دیوبندی کیا کہتے ہیں، بریلوی کیا کہتے ہیں، اہل حدیث، آپ ایک خود کمیٹی بنا دو. سعودی عرب میں بھی اسلام ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. وہاں کی عدالت میں 99%، میں نہیں کہہ رہا 100%، 99% اسلام ہے. ان کو تو کوئی کنفیوژن نہیں ہو رہی. سعودی عرب کی عدالت میں جب آپ کوئی کیس لے کے جاتے ہیں، ایسے وکیل قرآن و سنت سے دلائل پڑھنا شروع کرتے ہیں. وہاں عدالت میں یہ نہیں ہوتا قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ، وہاں یہ ہوتا ہے فقہ یا تو قرآن و سنت سے براہ راست، اور اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے تو فقہ حنبلی کی کتاب ہو، کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اکثریت فقہ حنبلی کو فالو کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا جس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو وہ کس میں جائیں گے ہم؟ امام احمد بن حنبل کا جو مسلک ہے اس کے فتویٰ جس پر قول پہ دیا جاتا ہے وہ تو فقہ حنبلی کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں، اور وہ کتابیں ان کے آئین میں شامل ہیں، قانون میں شامل ہیں کہ پہلے یہ کتاب، پھر تو وکیل عدالت میں کھڑا ہوتا ہے قرآن لے کے، حدیث لے کر اور فقہ کی کتابیں لے کر، وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں ان کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ یہ گرین چینل کا اسلام الگ، وائٹ کا الگ، اور ان کا الگ اور ان کا الگ، کچھ چیزیں تو سب میں متفق ہیں نا، ان کو نافذ کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ زنا سب میں کیا ہے؟ بولو نا، حرام ہے. وائٹ چینل، گرین چینل، اہل حدیث سب کیا کہتے ہیں؟ عورت کے لیے بے پردگی اسلامی حکومت میں جائز نہیں ہے. ابھی وزیر اعظم نے بڑا خاندانی، اور 2 کام وزیر اعظم نے بہت خاندانی اور شاندار کیے ہیں. ایک ایبسلیوٹلی ناٹ، بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پر ملک کے وزیر اعظم کو، لیکن جتنا اپریشیٹ کرنا چاہیے اتنا قوم شاید کر نہیں رہی ہے. ہر چیز میں تو ہم 2 نمبر ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سیاست ہے، یہ اصل میں یوں ہے تو اصل میں یوں ہے، تو اس کا مطلب دنیا میں کبھی کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. آپ نے جب ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں، ہر اچھے کام میں کیڑے ہی نکالنے ہیں. بھائی یہ بہت خاندانی لفظ ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اس کا مطلب ہلکا نہیں ہے، یہ بہت بہت وزنی لفظ ہے. جنرل مشرف کو بھی دھمکی دی گئی تھی اس وقت، انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ، گھننے بنے ہوئے، گھننے چھوڑو رہنے تو، جیسے چل رہے ہو ٹھیک. دوسرا کام خاندانی جو وزیر اعظم نے کیا، وہ خاندانی کام یہ کہ پردے کے بارے میں ایک زبردست اسٹیٹمنٹ کہ مرد روبوٹ نہیں ہوتا. یہ بہت خاندانی بات ہے. اس کا
جو اسلام دشمن قوتیں جو ملک میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, ان کے نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے, اس کا وزن بہت زیادہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جو لبرل سمجھا جاتا ہے, اس کی زبان سے ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایسی بات کہہ رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں. قطع نظر اس سے کہ پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, جے یو آئی کیا کہہ رہی ہے, مسلم لیگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائی ہمیں اس وقت ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے, شخصیت کی حیثیت سے نہیں دیکھنا. عمران خان کیا ہے, کیا کرتا رہا ہے, کیا کرے گا, ہمیں نہیں پتا. ہم ایک وزیر اعظم کی, ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے بیان, عمران خان کو بھی چھوڑو, ملک کے وزیر اعظم نے بیان دیا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اور اگر یہ کوئی اور بیان دیتا تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. یہ بیان اگر مسلم لیگ کے سربراہ کی طرف سے آتا, پیپلز پارٹی کے سربراہ کی طرف سے آتا, تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے. تو اس میں آپ لسانیت اور عصبیت کا شکار نہ ہو. خیر, تو بات کیا کر رہا تھا, بس ختم کرنی ہے یار. ابے بولو نا, تمہیں کیا بیٹھے ہوئے ہو فضول آدمی. دلیل کی میں بات کر رہا تھا کہ دلیل, ہاں یہ کہتے ہیں دیکھو آپس میں لڑ رہے ہیں, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں ان کے اختلاف حل نہیں ہو رہے. بھائی آپ دیکھو ان میں صحیح جو ہے اس کی طرفداری کرو, جو غلط ہے اس کو آپ غلط کہو. لڑائی تو رہے گی ہمیشہ, اختلاف قیامت تک رہے گا, اس میں آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں کہنا کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ہی کیا ہیں, غلط ہیں. یہ تو دنیا میں کہیں بھی اصول نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ستار بھائی نے وسیم بھائی پہ جھگڑا ڈالا کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے کھائے ہیں. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کھائے, دونوں عدالت میں پہنچ گئے, کیس چلا. وسیم کہہ رہے یہ غلط ہے, وہ کہہ رہے عدالت کہ تم دونوں ہی غلط ہو, دفعہ ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, تم تو دونوں ہی لڑ رہے ہو, دفعہ ہو یہاں سے. جج کو کہا جائے گا آپ کو ہم نے جو کرسی پہ بٹھایا ہے نا کہ دونوں تو لڑ رہے ہیں, ان میں صحیح لڑائی پہ کون ہے, غلط پہ کون ہے, یہ جج کرنے کے لیے بٹھایا ہے, یہ فتوے دینے کے لیے نہیں بٹھایا کہ دونوں لڑ رہے ہیں لہذا دونوں ہی غلط ہے. جج اب پریشان ہے نا, اس نے بیانات سنے میں بعض اسکالرس کے, وہ جج پریشان ٹینشن میں آ رہا ہے کہ یار یہ تو دونوں ہی لڑ رہے ہیں آپس میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ان میں صحیح کون ہے, ان میں غلط کون. ان کے تو آپس میں ہی اختلاف, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پہلے آپس میں مسئلہ حل کرو. تو کہہ رہے ہیں آپس میں مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کو باپ بنایا ہم نے. اب جج نے ایک بیان دے دیا, فار ایگزامپل جج نے کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, جو غلط ہے وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا جج کی بات کو. اب وہ جج کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں, عوام کہہ رہی ہے تینوں غلط ہیں. اب عوام کے علاوہ کوئی اور مخلوق اگر آئے گی تو وہ کہے گی چاروں غلط ہیں, کیونکہ عوام ان تینوں سے لڑ رہی ہے, یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے لڑ رہے ہیں, یہ چاروں کیا ہو گئے. تو یہ تو سلسلہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ لڑ رہے لڑنے تو ان کو, آپ نے یہ جج کرنا ہے ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, پڑھتے نہیں ہو رات کو, اس لیے. تو دلیل کسے کہتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی بیان میں بتائیں گے دلیل کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس لیے میڈیا کے پروپیگنڈوں میں مت آیا کریں, دیکھا کریں بات کون معقول کر رہا ہے کون نامعقول بات کر رہا ہے. یہ جو پروپیگنڈا ہے وہ بھی غلط, یہ بھی غلط, یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. یہ دیکھو وہ ایتھیس کا میں کلپ سن رہا تھا, اس نے یہ بات اچھالی کہ یہ تو مذہبی لوگوں کے آپس میں اتنے پھڈے ہوتے ہیں, تو یہ مذہب ہے اس کی بنیاد. مذہب نے پھڈوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اگر مذہب نہ ہو تو پھر جو لڑائیاں ہوں گی وہ لامتناہی ہوں گی, پھر تو کوئی ہے ہی نہیں. جب آپ خدا کا انکار کر دیا آپ نے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں میں ایتھیزم ہے وہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہے, وہاں آپس میں نہیں ہے. ان کی دوسرے ملکوں سے جو لڑائیاں اور دوسری قوموں پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہے. وہ اپنے وہ مفاد پرست دنیا میں آ جاتا ہے انسان, پھر تو وہ کہتا ہے اپنے آپ کو صحیح رکھو, دوسروں کے سارے وسائل پہ قبضہ کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.